أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پاکستان میں جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہ ویری ان آرگنائزڈ ہے، اور اس میں کوئی سسٹم جو ہے وہ آپریٹ کرتا نظر نہیں آتا۔ جیسے کہ لاہور کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو اس میں جو ٹرانسپورٹ سسٹم اور اسپیشلی بسز جو تھی اس کو اومنی بس کہتے تھے، وہ بڑا افیکٹو سسٹم تھا اور بڑے اچھے طریقے سے چل رہا تھا، اور پبلک جو ہے اس میں کو کافی فیسلٹی جو تھی وہ اویلیبل تھی۔ لیکن جیسے ہی ادھر سے منی ویگنز وغیرہ کا انٹروڈکشن ہوا تو آہستہ آہستہ جو اومنی بسز تھیں، وہ پبلک بسز جو تھیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونی شروع ہو گئیں، اور پھر یہ جو منی ویگنز جو ہیں یہ لوگوں کو انسلٹنگ طریقے سے بیہیو بھی کرتے ہیں، اور پھر ان کو اگر آپ باہر سے کھڑے ہو کے دیکھیں تو ایسے ویگنوں میں ان کو ٹھونسا جاتا ہے اور بھرا جاتا ہے جیسے کہ دے آر ناٹ ہیومن بینگ بٹ رادر اینیملس۔ سو کہہ رہا تھا کہ پاکستانی قوم کو باوقار بنانے کی بجائے ان کی تذلیل کی جاتی ہے۔ اوکے، خواتین کو بھی ٹرانسپورٹ کے سلسلے میں بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں برمنگھم کی آپ سے بات کر رہا تھا، اور برمنگھم میں جب میں بس میں بیٹھ کر سٹی کی طرف روانہ ہوا، لیکن یہ مشکل تھی کہ میری بس جو ہے نا وہ ڈائریکٹ سٹی کی طرف نہیں جاتی تھی، اور مجھے آن دا وے راستے میں ایک دوسری بس جو ہے وہ چینج کر کے دوسری لینی تھی، جو کہ میں نے چینج کی، اور دوسری بس بھی تقریباً ڈبل ڈیکر تھی، اور بہت سارے پیسنجر اس ڈبل ڈیکر بس میں بھرے ہوئے تھے۔ میں بھی ڈبل ڈیکر بس میں سوار ہو گیا، اور ایک طرف کھڑے ہونے کی جگہ مل گئی۔ بس آہستہ آہستہ مختلف سٹاپس پہ رکتی ہوئی اپنی سٹی کی طرف جا رہی تھی۔ شہر کی جب ایک مین جگہ پر جب بس رکی تو میں نیچے اترنے لگا، اور سڈنلی ادھر ایک شور سنا بس کے اندر سے۔ جیسے ہی میں نے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ ایک بلیک افریقن ایک عورت جو تھی وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اور یا بھی پرابلی کہ بھی یہ وجہ ہوگی کہ بس فل ہو جانے کی وجہ سے بس کے اندر کی آکسیجن جو تھی وہ کم ہو گئی تھی، اور بس کے اندر جو پیسنجرس تھے ان کو فریش ایئر لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ ام، اس افریقن عورت کی طبیعت آکسیجن کی کمی کی وجہ سے خراب ہو رہی تھی، اور اس پر یہ کہ وہ عورت پریگننٹ تھی۔ میں نے دیکھا کہ سب پیسنجر آہستہ آہستہ بس سے نیچے اتر رہے تھے، لیکن کوئی بھی اس عورت کی ہیلپ نہیں کر رہا تھا۔ حالانکہ پیسنجرز میں کچھ افریقن لیڈیز بھی تھیں، لیکن کوئی بھی نہیں ہمت کر رہا تھا کہ اس افریقن عورت کو سہارا دے کے بس سے باہر کھلی فضا میں لے جائے۔ میں نے دیکھا آخرکار کہ ایک بوڑھا انگریز اور بوڑھی عورت انگلش، جو کہ شاید میاں بیوی تھے، انہوں نے اس لیڈی کو اس اٹھایا، اس کو سہارا دیا اور بس سے نیچے اتارا، اور فوراً ہی ایمبولینس بھی کال کر لی۔ اب وہ عورت تھوڑا تھوڑا ہوش میں آ رہی تھی، کیونکہ اس کو اب باہر آنے سے فریش ایئر ملی تھی، اور آکسیجن وغیرہ اس کو ملی تھی، تو وہ اپنے سینسز میں واپس آ رہی تھی۔ وہ انگریز عورت اس انگریز عورت جو تھی، جو کہ اولڈ اولڈ کپل تھا، اس انگریز عورت نے اس جو بلیک افریقن عورت تھی اس کا سر اپنی گود میں رکھ کے اس کو تسلی دے رہی تھی، اور اس کو مطلب کافی حوصلہ دے رہی تھی کہ آپ ٹھیک ہو جائے گی۔ جب پریگننٹ عورت کو فریش ایئر ملی تو اس کی طبیعت بہتر ہونے لگی، اور فوراً ایمبولینس بھی آ گئی، اور پھر اس پریگننٹ عورت کو ایمبولینس میں ڈال کر ہاسپٹل لے گئے۔ میں وہاں پر کھڑا سوچ رہا تھا کہ اس پریگننٹ افریقن عورت کو جبکہ وہ بس میں تھی وہ اور وہ بے ہوش ہو رہی تھی، کیوں کسی نے مدد نہیں کی؟ بس میں کافی زیادہ لوگ تھے جس کی وجہ سے آکسیجن کم ہو گئی تھی، کیونکہ ونڈوز وغیرہ اور ڈورس اوبویسلی بس کے سارے بند تھے۔ اگرچہ وہ افریقہ کی عورت تھی، لیکن افریقن عورتیں بھی اسے دیکھ کر آگے بڑھتی جا رہی تھیں، اور کوئی بھی اس کو مدد نہیں کر رہا تھا، کوئی اس کی ہیلپ نہیں کر رہا تھا۔ حالانکہ فلمز میں اور کہانیوں میں ہم یہی دیکھتے اور پڑھتے تھے کہ انگریز لوگ بڑے سلجھے اور ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ نظارہ میرے لیے بہت زیادہ حیرت ناک تھا۔ لیکن ایک بات یہ تھی کہ آخرکار اس افریقن عورت کی جو ہیلپ جو تھی وہ بھی ایک انگریز عورت اور مرد نے ہی کی، باقی لوگ پھر بھی دیکھ کر اس کو اگنور کر رہے تھے، اور اس کی کوئی مدد نہیں کر رہا تھا۔ ابھی تک مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں نے کیسے یہ سارا واقعہ دیکھا ہے۔ میں برمنگھم شہر کی جو مین اسٹریٹ پر پہنچ گیا تھا، میں نے بازار کے ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ ٹریفک رواں دواں تھی اور لوگ آ جا رہے تھے۔ یہ شاید انڈین یا پاکستانی وغیرہ لوگوں کا علاقہ تھا، کیونکہ
میں نے دیکھا کہ سکھ عورتوں کو جو کہ کافی تعداد میں مجھ سے آگے چل رہی تھیں، ان سب نے دوپٹے لیے ہوئے تھے اور شلوار قمیض کے اوپر اوور کوٹ پہنا ہوا تھا۔ جب میں ہاتھ ڈالے سب آگے آگے جا رہی تھیں، میں تو اس طرف جا ہی رہا تھا آلریڈی۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ عورتیں ایک مسجد نما بلڈنگ میں داخل ہو رہی تھیں۔ یہ بلڈنگ ایکچولی سکھوں کا گرودوارا تھا اور وہ سب سکھ عورتیں تھیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ سکھوں نے گرودوارے کو بالکل مسجد کی طرز پہ بنایا ہوا تھا کہ بادی نظر میں آپ کو یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ مسجد گرودوارا نہیں بلکہ وہ مسجد ہے، لیکن ایکچولی وہ گرودوارا تھا۔ کچھ سکھ مرد بھی ان سکھ عورتوں کے ساتھ ہی چل رہے تھے۔ کچھ لمحوں کے لیے مجھے لگا کہ میں انگلینڈ میں نہیں بلکہ انڈیا میں ہوں۔ میں کچھ دیر کے لیے ایک طرف کھڑا ہو کر سکھوں اور ان کے گرودوارے کو دیکھتا رہا۔ آسٹریلیا میں میلبرن میں جس علاقے میں رہتا تھا وہاں پر بھی ایک چرچ بالکل ایسا بنایا گیا تھا کہ گنبد بالکل مسجد کی طرح سے بنائے ہوئے تھے۔ میں خود بھی ایک لمحے کے لیے دھوکا کھا گیا کہ مسلمانوں کی مسجد ہے، لیکن میں جب بھی شہر یا یونیورسٹی جاتا تھا تو ٹریم پہ جاتا تھا اور ٹریم جو تھی اس چرچ کے سامنے سے گزرتی تھی، اس لیے اس زیادہ غور سے نہیں دیکھ پاتا تھا۔ اس لیے اس چرچ کو کچھ عرصے کے لیے میں یہی سمجھتا رہا کہ یہ مسجد ہے۔ وہ چرچ میرے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا اور ایک دن میں چہل قدمی کرتا ہوا اس چرچ کی طرف چلا گیا۔ اب جب میں نے غور سے دیکھا تو مجھے سلیب نظر آئی، کراس۔ اس کے بعد میں محتاط ہو گیا اور اس کے قریب بھی دوبارہ کبھی نہیں گیا۔ ایک اور بات مجھے یاد آئی جب میں میلبرن میں اسٹڈی کے لیے گیا اور رہائش کے لیے فلیٹ وغیرہ دیکھ رہا تھا۔ ایک رہائش کا میں نے ایک ایڈورٹیزمنٹ اخبار میں دیکھا اور پتہ کرنے چلا گیا۔ اس مکان میں پہنچ کر پتہ چلا کہ اس کا جو آنر ہے، مالک، تھوڑی دیر تک آئے گا۔ ادھر ہی ایک پاکستانی عیسائی بندہ تھا اور 2-4 لوگ رہ رہے تھے۔ انہیں سے پتہ چلا کہ اس مکان کا جو مالک ہے وہ ابھی گھر میں نہیں تھا، لیکن ہماری باتیں کرتے کرتے وہ مالک مکان بھی آ گیا اور مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ وہ آسٹریلین تھا، انگریز تھا اور انجینئر تھا، لیکن ساتھ ساتھ وہ چرچ بھی چلا رہا تھا، یعنی کہ وہ چرچ کو بھی چرچ کی سروس کو بھی لک آفٹر کر رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم میرے گھر میں رہ سکتے ہو لیکن ایک شرط ہے۔ میں نے پوچھا کہ شرط کیا تھی؟ تو وہ کہنے لگا کہ تمہیں ہر ہفتے کو چرچ میں آنا ہوگا۔ میں نے اسے کہا کہ تم اس طریقے سے اپنے دین کو پھیلا رہے ہو کہ لوگوں کو لالچ دے کر، جس کو سن کر وہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ تم پاکستانی بڑے پکے پکے مسلمان ہوتے ہو۔ میں نے اس سے مزید بحث نہیں کی اور واپس آ گیا۔ مینچسٹر۔ اب میں آپ کو مینچسٹر کا حال بتاتا ہوں۔ نیکسٹ ڈے جو میرا دوست تھا اور اس کے جو دوسرے دوست تھے ان کو کام کی چھٹی تھی۔ ہم نے رائٹ کو ہی پروگرام بنا لیا تھا کہ دوپہر کا لنچ مانچسٹر میں جا کے کریں گے۔ ٹرین پر تقریباً 2 گھنٹے کا راستہ تھا۔ جو میرا فرینڈ تھا اس کے اور دوست، وہ سارے دوست شہروں میں ہم پھرتے پھراتے رہے۔ اوکے، اگلے دن ہم آرام سے سو کر اٹھے، ناشتہ کرنے کے بعد جو سب تیار ہو گئے اور فلیٹ سے مانچسٹر جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مانچسٹر ہی میں ایک دوست جو کہ لاہور سے تھا اور اس کے گھر کبھی میں کرکٹ کھیلنے اور کبھی باہر گھومنے جایا کرتا تھا، تو اس کا پتہ چلا کہ وہ مانچسٹر میں ہوتا ہے اور ٹریول کے کام سے منسلک ہے۔ اس کو میں نے برمنگھم سے فون کیا تو اس نے فون اٹھایا اور فوراً ہی مجھے پہچان لیا اور کافی خوشی اور گرمجوشی دکھائی۔ میں نے اسے کہا کہ میں مانچسٹر میں آ رہا ہوں تو اس نے اور بھی خوشی کا اظہار کیا، لیکن اسے میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں اپنے فرینڈس کے ساتھ آ رہا ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اس کے پاس رہ سکتا ہوں اور اپنی بیوی کے ساتھ وہاں پہ رہ رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ میرے ساتھ کرکٹ کھیلتا رہا تھا اور ہم دوستوں کا ایک گروپ بنا ہوا تھا لاہور میں، اور آئے دن ہم رات کو کھانا وانا کھانے کے لیے باہر پھر گھومنے پھرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ میرا اس کے گھر میں کافی فریکوینٹلی آنا جانا تھا۔ جب اس دوست نے مجھے آفر کی کہ میں اس کے ساتھ رہ سکتا ہوں تو میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ ایک آدھ دن مانچسٹر بھی رک جاؤں گا، اور جب جو میرے برمنگھم میں فرینڈ تھے پاکستانی، وہاں سے میں جب جاؤں گا تو میں مانچسٹر بھی اس دوست کے پاس رک جاؤں گا۔ اور اس کے بعد پھر میں مانچسٹر سے واپس لندن ڈاکٹر کے پاس چلا جاؤں گا۔ ہم ٹرین میں بیٹھ کر مانچسٹر جا رہے تھے۔ یہ ٹرین بھی کافی آرام دہ اور نئی تھی۔ چونکہ دن کا وقت تھا اس لیے ٹرین میں زیادہ تر مڈل ایج کے لوگ تھے، کوئی بھی جوان لڑکے اور لڑکیاں نظر نہیں آئے تھے۔ کافی مزے کا سفر تھا، ہم باتیں کرتے جا رہے تھے۔ سارے فرینڈز جو تھے وہ آلریڈی مانچسٹر جا چکے تھے، اس لیے ان کو معلوم تھا کہ کہاں کہاں جانا ہے اور کدھر کدھر گھومنا ہے۔ موسم ٹھنڈا تھا لیکن دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ راستے میں ٹرین 2-3 سٹاپ پہ رکتی ہوئی مانچسٹر پہنچ گئی۔ ٹرین اسٹیشن سے باہر نکل کر ہم نے بس سٹاپ سے بس پکڑی۔
جو کہ ہمیں ومزلو روڈ، جو کہ مانچسٹر کی مشہور انڈین اور پاکستانی کھانوں کی اسٹریٹ ہے، وہاں پر لے گئی۔ مانچسٹر مجھے عجیب سا لگ رہا تھا، بالکل فلیٹ شہر، یعنی کہ کوئی بلند بالا بلڈنگیں نہیں تھیں، سوائے ایک دو کے ادھر آلموسٹ چھوٹی بلڈنگز تھیں۔ مانچسٹر پہنچ کر میں نے اپنے اسی دوست کو، جس کے پاس مجھے مانچسٹر میں رہنا تھا، کو فون کیا، لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا اور کافی دیر بیل بجتی رہی، لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ میں نے فون بوتھ سے فون کر رہا تھا، میں نے سوچا کہ کہیں مصروف نہ ہو، ابھی تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ کروں گا۔ ہم ونسلو روڈ پر گھومنے لگے۔ میرے جو فرینڈس ہیں ان کو معلوم تھا کہ کس ریسٹورینٹ میں جانا ہے، لیکن اس نے مجھ سے پھر بھی پوچھا کہ آپ کس ریسٹورینٹ میں جایا جائے۔ مجھے ادھر کچھ آئیڈیا نہیں تھا، اس لیے میں نے کہا کہ بھوک لگی ہے، کہیں سے بھی حلال کھانا مل جائے تو کافی ہوگا۔ اگرچہ پاکستانی ریسٹورینٹس کافی تھے، لیکن عام انگریزوں کے ذہن میں انڈیا کا نام ہی آتا ہے، اور انڈین فوڈ اس میں وہ پاکستانی کھانوں کو بھی انڈین ہی کہہ دیتے ہیں۔ وہ انسٹیڈ آف سیئنگ کہ پاکستانی فوڈ ہے، وہ اس کو انڈین فوڈ ہی کہہ دیتے ہیں۔ ریسٹورینٹ میں جانے سے پہلے میں ایک فون بوتھ میں گھس گیا اور ایک مرتبہ پھر اسی دوست کو فون کرنے لگا، لیکن کئی مرتبہ کوشش کے باوجود بھی وہ فون اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا تھا، کیونکہ وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ارادہ بدل گیا ہو، لیکن میں نے اسے بالکل بھی مجبور نہیں کیا تھا کہ میں اس کے پاس ایک رات ٹھہروں گا۔ وہ مجھے کہہ سکتا تھا کہ میرے پاس تمہیں ٹھہرانے کے لیے جگہ نہیں ہے، یا کسی اور طریقے سے معذرت کر سکتا تھا، لیکن مجھے بڑی بڑی گرم جوشی سے بات کر کے اپنے پاس بلوا کر اچانک وہ میرا فون ہی نہیں اٹینڈ کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ کسی کے موبائل فون سے کال کی جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ فون کم از کم اٹینڈ ہی کر لے اور مجھے پتہ چلے کہ میرا اگلا پروگرام کیا ہوگا۔ میں نے اپنے فرینڈس جو میرے ساتھ آئے تھے برمنگھم سے، ان کو بتا دیا کہ میرا ایک دوست مانچسٹر میں رہتا ہے اور اسی سے رابطہ کر رہا ہوں۔ اب میں نے دیکھنا شروع کیا کہ کون لوگ میرے قریب سے گزر رہے تھے۔ ایک لڑکی فون پر کسی سے بات کر کے فون بند کر کے میرے قریب سے گزری، تو میں نے اس سے ایک کال کرنے کی درخواست کی، تو اس نے فوراً فون میرے ہاتھ میں تھما دیا اور یہ نہ پوچھا کہ کیا کرنا ہے اور کس کو فون کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ اس لڑکی میں کتنا کانفیڈنس تھا کہ فوراً اپنا فون مجھے دے دیا۔ میں نے جب اپنے دوست کا نمبر ملایا تو اس نے فوراً فون اٹینڈ کر لیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں مانچسٹر پہنچ گیا ہوں، لیکن اس نے کہا کہ اسے فوری کام سے کسی دوسرے شہر جانا پڑ گیا تھا، اس لیے اس کی میرے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا۔ اب میں سب سچویشن کو سمجھ گیا تھا کہ اگرچہ اس نے فوراً مجھے اپنے پاس آنے اور رہنے کا کہہ دیا تھا، لیکن بعد میں اسے افسوس ہوا ہوگا کہ اس نے کیا کہہ دیا، اور پھر کسی اور شہر کی طرف نکل گیا۔ میں اس بات کو کافی حد تک سمجھ چکا تھا، اس لیے ہمیشہ پلان ٹو پلان بی تیار رکھتا تھا۔ میں نے کی لڑ اس لڑکی کو اس کا فون واپس کر کے اس کا شکریہ ادا کیا، اور اس نے نو پرابلم کہہ کے وہ چلی گئی۔ میرا موڈ، جو کہ اس دوست کے منفی رویے سے خراب ہو گیا تھا، اس لڑکی کے پر اعتماد رویے سے اچھا ہو گیا تھا، یعنی کہ اس لڑکی نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی مجھے جھجک نہیں دکھائی اور فٹ سے فون میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اب بات کلیئر ہو گئی تھی کہ میں مانچسٹر میں رات نہیں گزار رہا تھا۔ اب میں نے سوچا کہ سارا دن مانچسٹر میں گھوم پھر کے میں واپس لندن چلا جاؤں گا، کیونکہ مجھے اب انگلینڈ سے آگے بھی جانا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے جو برمنگھم کے دوست تھے ان کو بتایا کہ میرے پاس کوئی بیگ وغیرہ بھی نہیں تھا، اس لیے میں مانچسٹر سے لندن جا سکتا تھا، مجھے واپس برمنگھم جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم نے ایک ریسٹورینٹ میں، جو کہ پاکستانی ریسٹورینٹ تھا، کھانا کھایا۔ ایک تو کھانا کافی مزے کا تھا اور کافی زیادہ مقدار میں تھا۔ ہم 4 لوگ خوب پیٹ بھر کر کھا پی چکے تھے، لیکن پھر بھی کھانا بچ گیا تھا، اور کھانے کا بل بھی کچھ زیادہ نہ تھا، اور ریسٹورینٹ والے بھی کافی خوش اخلاق تھے۔ وہاں سے کھانا کھان کے بہت خوشی ہوئی اور ہم کافی سکون سے وہاں بیٹھے رہے۔ کھانے کے بعد ہم ایک اور اوپن مارکیٹ کی طرف چلے گئے، جو کہ ایک ریلوے لائن کے قریب ہی تھی۔ یہاں زیادہ سٹال لگے ہوئے تھے، ہر قسم کی چیزیں سیل فروخت کے لیے موجود تھیں۔ دل چاہ رہا تھا کہ کچھ چیزیں خرید لوں، لیکن ابھی مجھے کچھ اور ملکوں میں گھومنا تھا، اس لیے میں کچھ شاپنگ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے صرف دیکھنے کی حد تک ہی شاپنگ کرتا رہا، جسے ونڈو شاپنگ کہتے ہیں۔ سیکنڈ ہینڈ موبائل فون بھی بک رہے تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کا موبائل کا لاک وغیرہ بھی کھول دیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کافی بڑی مارکیٹ تھی، اور ویک کے 4 دن ہی لگتی تھی۔ اس طرح کی مارکیٹ میلبرن میں بھی ہے، جس کو وکٹوریہ مارکیٹ کہتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ یہ بھی ہفتے کے 4 دن ہی لگتی ہے۔ جو لوگ اسٹال لگاتے ہیں وہ رات کو اپنا سامان ایک کنٹینر میں رکھ دیتے ہیں، اور اگلے دن دوبارہ اسٹور سے نکال کر اسٹالوں میں مال سجا دیا جاتا ہے۔ ہم کافی دیر ادھر ادھر گھومتے رہے،
काफ़ी पाकिस्तानियों ने वहाँ पर स्टॉल लगाए हुए थे, इन जगहों पर काफ़ी चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, इसलिए बहुत सारी तादाद में लोग ऐसी मार्केटों का रुख करते हैं। इसके बाद हम एक और बाज़ार में गए, जो कि ड्रेसिंग गारमेंट्स का बाज़ार है। यहाँ पर भी पाकिस्तानियों की काफ़ी दुकानें हैं और यहाँ पर हर स्टाइल के शलवार कमीज़, पगड़ी, कुर्ते वगैरह बआसानी मिल जाते हैं। मैं मैनचेस्टर को देखकर कोई ख़ास मुतासिर नहीं हुआ था। हमें फिरते-फराते शाम हो गई थी। एक मरतबा हमने फिर खाने का इरादा किया और इस मरतबा करीब ही से शवारमा लेके खाया। ये शवारमा भी काफ़ी बड़ा और कम कीमत का था, रीज़नेबल प्राइस थी। ये बात मैनचेस्टर में बहरहाल नोटिस में आई कि अच्छा खाना मुनासिब पैसों में मिल जाता है, जिसे अंग्रेज़ी में वैल्यू फॉर मनी कहते हैं। यानी कि हमें अपने पैसों की बराबर या इससे ज़्यादा चीज़ें मिल रही थी खाने की। खाने के बाद अब वापसी का टाइम था, हम बस पकड़ कर ट्रेन स्टेशन पहुँच गए। यहाँ पर मैंने इफ्तिख़ार जो मेरा दोस्त था बर्मिंघम वाला, इसे और इसके दोस्तों का शुक्रिया अदा किया और इनके इसरार के बावजूद कि मैं इनके साथ एक दिन और इनके साथ गुज़ारूँ, मैंने लंदन जाने के लिए ट्रेन की टिकट ली और वो बर्मिंघम के लिए रवाना हो गया और मैं लंदन के लिए रवाना हो गया। लंदन तक कोई 2 ढाई घंटों का सफ़र था। मुझे एक मरतबा फिर फ़िक्र हो रही थी कि मैं अकेला सफ़र कर रहा था। रात का वक़्त था और नौजवान क्रेज़ी लोग अगर ट्रेन पर सफ़र कर रहे होंगे, तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते थे। मैं ट्रेन में बैठ गया लेकिन ये देखकर तसल्ली हुई कि ट्रेन तकरीबन भरी हुई थी और अब अगर कोई नौजवानों का ग्रुप होता भी, तो वो इतनी भरी हुई ट्रेन में हिम्मत नहीं कर सकते थे कि कोई गलत हरकत करते। लेकिन वहाँ नौजवानों का कोई ग्रुप नहीं था, इसलिए मेरा सफ़र लंदन तक बिल्कुल ख़तरे के बगैर बगैर गुज़रा। लंदन पहुँचकर मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया कि मैं आ रहा हूँ। वो घर पर थे और डिनर तैयार कर रहे थे। लंदन पहुँचकर मैंने सिटी ट्रेन पकड़ी और फिर 2 ट्रेनें चेंज करने के बाद एलिफेंट कासल के स्टेशन पर पहुँच गया। दिल ही दिल में दुआएँ कर रहा था कि खैरियत से डॉक्टर के फ्लैट में पहुँच जाऊँ। रात काफ़ी हो चुकी थी और स्टेशन से डॉक्टर के फ्लैट तक का रास्ता कुछ ख़तरनाक ही लगता था। अगरचे मैं अभी तक मुझे कुछ नहीं हुआ था, लेकिन कालों का इलाका था और कुछ भी हो सकता था। मैं बड़ी एहतियात से दुआएँ करता आहिस्ता-आहिस्ता डॉक्टर के फ्लैट की तरफ चल रहा था। हल्की-सी बारिश भी शुरू हो चुकी थी और मैं भीग रहा था। बारिश होने की वजह से सारी रोड इलाका सुनसान हो गया था। अब मैंने जल्दी-जल्दी चलना शुरू कर दिया। ऐसे लग रहा था कि मेरे पीछे कोई आ रहा था, लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखता तो कोई भी नहीं था। बस इसी तरह डरते-डरते कुछ हिम्मत करते मैं डॉक्टर के फ्लैट के नीचे पहुँच गया। अब सोच रहा था कि लिफ्ट के ज़रिए ऊपर जाऊँ या सीढ़ियों के ज़रिए। फिर लिफ्ट से ही जाने का फ़ैसला कर लिया। पूरी बिल्डिंग सुनसान लग रही थी, जिससे और भी ज़्यादा खौफ लग रहा था। बर्मिंघम में जो अपने दोस्तों के फ्लैट की बिल्डिंग बहुत ज़्यादा महफूज़ थी और बिल्डिंग में रहने वालों के लिए कोई अ, दूसरा बिल्डिंग में रहने वालों के अलावा कोई दूसरा दाखिल नहीं हो सकता था और कैमरे भी लगे हुए थे। जैसे-तैसे करके मैं डॉक्टर के पास पहुँच गया और मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। खाना तैयार था। अगरचे मुझे भूख नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ खा लिया। अपनी 2 दिन की सारी रुदात जो थी वो डॉक्टर साहब को सुनाई और वो कुछ परेशान हुए मेरे ट्रेन के वाक़ये पर और मुझे हिदायत की कि मुझे एहतियात करनी चाहिए। मैं सोचने लगा कि दुनिया का सफ़र कर रहा हूँ, यकीनन मुझे एहतियात करनी चाहिए। इसी रात हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे, क्योंकि अगले दिन मुझे इंग्लैंड से फ्रांस और फिर यूरोप से दूसरे मुल्कों में जाना था। डॉक्टर ने मेरे लिए नेक ख़्वाहिशात का इज़हार किया और किसी भी किस्म की मदद की ऑफ़र की। मैंने इनका शुक्रिया अदा किया कि मुझे इनकी कंपनी मिल गई थी, जिसकी वज़ह से मेरी बोरियत ख़त्म हो गई और इनका फ्लैट भी मेरे ज़ेर इस्तेमाल आता आया रहा। और अगले दिन डॉक्टर को अपनी ड्यूटी पर जाना था, लेकिन मैंने आराम से 10-11 बजे के करीब ही निकलना था। इसलिए नाश्ते पर डॉक्टर से मुलाकात कर ली। डॉक्टर के जाने के बाद मैंने फिर कुछ आराम के लिए लेट गया और फिर कुछ घंटों के बाद उठकर शावर लेकर फ्लैट से बाहर आ गया। डॉक्टर के फ्लैट की चाबी मैं पहले ही इनको दे चुका था। अब मेरे हाथ में वही मेरा बैग था और मैं ट्रेन स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था। ट्रेन स्टेशन पर पहुंचकर मैंने टिकट देने वालों से यूरो बस और ट्रेन के बारे में पूछा। इसने मुझे जहाँ से यूरोप में सफ़र करने के लिए बस और ट्रेन की जगह वहाँ से मुकम्मल मालूमात हो सकती थी, उधर का पता बता दिया। मैं ट्रेन में बैठकर इस जगह पहुँच गया और फ़ैसला किया कि ट्रेन की बजाय बस के ज़रिए यूरोप घूमा जाए। इसलिए मैंने यूरो पास ले लिया और कि 2 हफ़्ते के दौरान मैं जिस मर्ज़ी में मुल्क में जहाँ-जहाँ भी यूरो बसें बसें चलती थीं, जा सकता था। मेरा अगला मुल्क फ्रांस था। मैं फ्रांस जाने वाली बस में सवार हो गया। कुछ चिप्स, चॉकलेट और जूसेस वग़ैरह लेकर मैंने बैग में रख लिए थे।
میں کافی پرجوش تھا کہ ہماری بس انگلش چینل جو کہ سمندر کے نیچے ایک سرنگ ٹنل ہے انگلینڈ اور فرانس کے درمیان بنی ہوئی ہے، اس میں سے گزرے گی۔ بس اپنے وقت پر روانہ ہو گئی۔ سارا یورپ چھوٹے چھوٹے ملکوں پر مشتمل ہے، یعنی کہ آسٹریلیا اور امریکہ کے مقابلے میں یورپ کے سب ملک رقبے میں چھوٹے ہیں، لیکن سبھی ترقی یافتہ ہیں، اور ایجوکیشن کی جو شرح ہے وہ 100% ہے۔ چھوٹی چھوٹی جگہوں کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا گیا ہے وہاں پر۔ ہماری بس چھوٹی چھوٹی روڈ سے گزرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ ابھی ہم شہر سے باہر نہیں نکلے تھے، لیکن آہستہ آہستہ بس شہر سے باہر آ گئی اور اپنی فل اسپیڈ سے چلنے لگی۔ لیکن ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ پتہ چلا کہ انگلش چینل آ گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ جس طرح سے میں نے آسٹریلیا سڈنی میں سمندر کے اندر ایک سرنگ کی سیر کی تھی، اور سرنگ سے گزرتے ہوئے اوپر اور دائیں بائیں سمندر اور اس میں تیرتی مچھلیاں اور دوسرے سمندری جانور نظر آ رہے تھے، یہاں بھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہماری بس انگلش سرنگ سے گزرے گی اور سب لوگ سمندر کی مچھلیوں وغیرہ کو دیکھ سکیں گے، لیکن میری یہ سوچ سوچ ہی رہ گئی۔ فرانس، سانولی سلونی لڑکی۔ ہمارے بس ایک سرنگ میں سے تو گئی، لیکن یہ سرنگ چاروں طرف سے بالکل بند تھی، جیسے کہ ایک لمبا سا روم ہوتا ہے۔ بس اس میں جا کر سٹاپ ہو گئی اور پھر اس کمرے کے اگلے پچھلے گیٹ بند کر دیے گئے۔ اب مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ بس چل نہیں رہی تھی، بلکہ اسی جگہ پہ کھڑی تھی۔ بس اسی طرح چلتے چلتے تھوڑی دیر کے بعد اس لمبے کمرے سے جس میں ہماری بس کھڑی تھی کہ گیٹ سے کھل گئے اور بس باہر آ گئے، رک گئی، اور ہم فرانس کے بارڈر پہ پہنچ گئے۔ یعنی کہ بالکل احساس نہیں، پتہ نہیں چلا کہ بس کس وقت ٹنل میں داخل ہوئی اور کس وقت ٹنل سے باہر آئی۔ کوئی اس میں باہر سے دیکھنے کا کوئی چانس نہیں تھا، ایسے تھا جیسے آپ ایک ہماری بس جو ہے ایک روم میں کھڑی ہے، اور روم جو ہے وہ شاید موو ہو رہا ہے، اور جب وہ دوسری طرف چلا گیا ٹنل کے دوسری طرف، تو بس وہاں سے نکل آئی۔ میں نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ مختلف قسم کے مسافر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ وہ نظریں مجھ پر ٹکی ہوئی تھیں۔ میں نے تھوڑا ادھر ادھر دیکھ کر دوبارہ اس طرف دیکھا تو پھر ان نگاہوں کو اپنی ہی طرف متوجہ پایا۔ وہ ایک سانولی سلونی دھان پان سی لڑکی تھی، جو کہ لڑکوں کے ایک گروپ جو کہ انڈین لگ رہے تھے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اسی طرف دیکھا تو وہ مسلسل مجھے ہی دیکھی جا رہی تھی۔ اس کے گروپ میں بیٹھے لڑکے لڑکیاں آپس میں باتیں کر رہے تھے، لیکن وہ خاموش تھی۔ یہ بات مجھے بڑی عجیب سی محسوس ہوئی کہ لڑکی ان لڑکوں کے ساتھ کیوں باتیں نہیں کر رہی تھی۔ میں سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی کسی مشکل میں ہو اور کسی مدد کے لیے میری طرف دیکھ رہی ہو، لیکن یہ صرف میرا خیال ہی تھا اور میں جیمز بانڈ بننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ لیکن جو بات مجھے پریشان کر رہی تھی وہ یہ کہ وہ سامنے سلونی لڑکی کیوں میری طرف مسلسل دیکھ رہی تھی۔ میں اس کی طرف دیکھ کر نظریں ادھر ادھر کر لیتا تھا، لیکن وہ مسلسل میری طرف ہی دیکھی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی بیٹھا لڑکا دبلا پتلا پکے رنگ کا تھا اور انڈیا، بنگلہ دیش یا نیپال وغیرہ سے لگ رہا تھا۔ وہ اس لڑکی سے بالکل بھی بات نہیں کر رہا تھا، اور نہ ہی اسے میری طرف دیکھنے سے روک رہا تھا، منع کر رہا تھا۔ عجیب معاملہ تھا۔ بہرحال میں نے اپنے آپ سے کہا کہ مجھے کسی قسم کے معاملے میں ٹانگ اڑانے سے باز رہنا چاہیے۔ پاسپورٹوں کی چیکنگ کرنے کے بعد ہمیں واپس کر دیے گئے اور ہماری بس چل پڑی۔ میرے ذہن میں آئیفل ٹاور دیکھنے کا شوق تھا، اور پھر فرانس کے گلیوں بازاروں میں گھومنا چاہتا تھا۔ بس کو چلے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ پہلے انگلش چینل کو کراس کرنے میں کافی ٹائم لگ گیا، پھر امیگریشن کے لیے بھی کافی وقت لگا۔ اب میں بآسانی ایک ملک سے دوسرے ملک گھوم سکتا تھا۔ ایک آدھ گھنٹہ چلنے کے بعد بس کسی پیٹرول پمپ پہ، جہاں پر کھانے وغیرہ چائے وغیرہ کی سہولت تھی، رک گئی۔ میں واش روم جانا چاہ رہا تھا، اس لیے بس سے نیچے اتر آیا اور وہ لڑکی بھی نیچے اتر آئی۔ میں واش روم جانا بھول گیا۔ وہ نیچے اتر کر ایک طرف کھڑی ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی جو لڑکے تھے وہ کوئی واش روم میں گھس گیا اور کوئی کافی چائے وغیرہ لینے کے لیے چلے گئے۔ میں نے اس سے ہیلو کہا تو اس نے بھی جواب دیا۔ اب میں نے اسے اردو میں پوچھا کہ فرانس جا رہی ہو؟ کچھ مسافر فرانس سے آگے بھی جا رہے تھے، لیکن اس نے بتایا کہ وہ بھی فرانس جا رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارے ساتھی تمہیں ادھر ہی چھوڑ کے چلے گئے ہیں؟ اس نے بتایا کہ وہ اکیلی سفر کر رہی تھی اور وہ لڑکے اس کے ساتھ نہیں تھے۔ اب میں تھوڑا اور مجھ میں کانفیڈنس آ گیا، اور پھر میں نے اس سے کہا کہ انڈیا میں کہاں سے ہو؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ، اور ذرا تیکھی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی کہ وہ پاکستانی ہے۔
میں یہ سن کر بہت خوش ہوا اور پھر میں نے اپنا تعارف کرایا اور بتایا کہ میں ورلڈ ٹور کے سلسلے میں یورپ میں گھوم رہا ہوں۔ میں اس لڑکی سے باتیں کرتے ہوئے واش روم بھی جانا بھول گیا اور چائے بھی کافی وغیرہ بھی نہیں لی۔ اس نے بتایا کہ وہ انگلینڈ میں رہتی ہے اور ادھر ہی کام کرتی ہے اور صرف ایک دن کے لیے فرانس جا رہی تھی۔ یہ اس کا فرانس کا پہلا ٹرپ تھا۔ فی الحال ایک دن کے لیے آئی تھی اور بعد میں پھر آئے گی۔ ہماری باتوں باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا اور بس کا ڈرائیور واپس بس میں آ گیا۔ بس میں پچھلی طرف کچھ سیٹیں خالی تھیں۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ ہم پچھلی سیٹوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ بھی میرے ساتھ پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو فلموں والا سین ہو رہا تھا، لیکن وہ واقعی میں حقیقت تھی کہ میرے فرانس کے سفر میں مجھے ایک سانولی سلونی لڑکی سے پالا پڑا تھا اور اب وہ میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ کر مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ ان لڑکوں نے جب دیکھا کہ لڑکی وہاں سے اٹھ کر میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی تو انہیں شکست کا احساس ہوا اور انہوں نے لڑکی کے بارے میں نازیبا الفاظ کہنے شروع کر دیے۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکا اور اونچی آواز میں انگلش میں ان سے کہا کہ تم غیر قانونی طور پر فرانس میں جا رہے ہو اور اگر تمہاری شکایت ہوگی تو سب کو فرانس میں پہلے جیل میں ڈالا جائے گا، پھر ملک سے نکال دیا جائے گا۔ یہ بات میں نے اندھیرے میں تیر کے مصداق بات کی تھی، لیکن میرا یہ تیر عین نشانے پر لگا اور وہ چار پانچ لڑکے بالکل چپ کر کے سیدھے منہ کر کے ایسے بیٹھ گئے جیسے وہ وہاں پر موجود ہی نہیں تھے۔ میں اپنے آپ کو ہیرو سمجھنے لگا اور میرا سینہ پھول گیا۔ ویسے جب میں چھوٹا تھا تو میرے سر کے بال بار بار ماتھے پر گر جاتے تھے، جس جن کو میں جھٹک کے پیچھے کی طرف کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے محلے میں ہیرو کے نام سے مشہور ہو گیا تھا اور جو بھی مجھے بلاتا تو ہیرو ہی کے نام سے بلاتا تھا، میرا نام کوئی نہیں لیتا تھا۔ دراصل میں نے ان لڑکوں کی نفسیات کے ساتھ کھیلا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ انڈیا، پاکستان وغیرہ سے جو لوگ امریکہ، یورپ، آسٹریلیا وغیرہ جاتے ہیں، ایک تو انہیں بہت زیادہ مشکلات اٹھائی ہوتی ہیں یا باہر آنے کے لیے، اور دوسرے کافی سرمایہ لگا کے یا ادھار پیسے وغیرہ لے کر وہ دوسرے کنٹریز میں جاتے ہیں۔ اس لیے یہ لوگ ہمیشہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے ان کو واپس ان کے ملکوں میں بھیج دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں ایک اسٹڈی کے ذریعے پتہ چلا کہ غیر قانونی طور پر رہنے والے تارکین وطن بہت کم جرائم میں مبتلا ہوتے ہیں، بلکہ غیر قانونی طور پر رہنے والے ہر وقت کوئی نہ کوئی ملازمت کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ملکی معیشت میں بہت اچھا اثر ڈالتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک مرتبہ میلبرن میں ایک پاکستانی نے ایک جنرل اسٹور کھولا اور کچھ لڑکوں کو ملازمت بھی دے دی۔ چند ہی دنوں میں وہ اسٹور بہت زیادہ چل نکلا اور مسلسل مشہور ہو رہا تھا، لیکن کچھ اپنے ہی پاکستانی لوگوں کو اس کی ترقی ایک آنکھ نہ بھائی اور انہیں جلنے سڑنے والوں نے امیگریشن کو فون کر دیا کہ اس لڑکے کی دکان پر غیر قانونی لڑکے کام کر رہے ہیں۔ تو امیگریشن والوں نے جب چھاپا مارا تو کوئی بھی غیر قانونی کام کرنے والا نہیں تھا۔ دکان کے مالک نے جب امیگریشن والوں سے پوچھا کہ میں تو ٹیکس بھی دے رہا ہوں اور دو چار لڑکوں کو ملازمت بھی دی ہوئی ہے، تو کیوں آپ نے میری دکان پہ جو ہے نا وہ ریڈ کیا اور چھاپا مارا؟ تو امیگریشن والوں نے کہا کہ ہم کو مجبور کیا گیا تھا کہ ہم آپ کی دکان پر ریڈ کریں۔ پہلے کسی نے ہمیں فون کیا کہ آپ کی دکان پر غیر قانونی لوگ کام کر رہے تھے، ہم نے کوئی توجہ نہیں کی، لیکن پھر دو تین مرتبہ کالز آئیں، پھر بھی ہم نے کوئی دھیان نہیں دیا، لیکن آخرکار ہمیں کال آئی کہ اگر ہم نے کوئی کارروائی نہ کی تو امیگریشن والوں کی شکایت اعلیٰ افسروں سے کی جائے گی۔ اس کے بعد ہم نے آپ کی دکان کو چیک کیا۔ اکثریت پاکستانیوں کی ایک دوسرے کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر۔ ذہنیت ہر جگہ وہی رہتی ہے۔ تو اس سے آگے انشاءاللہ میں آپ کو جو اپنے سفر کے بارے میں ایک مزید بتاؤں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ اینڈ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ اینڈ انجوائے یور ڈے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔